عزیزان محترم یہی مصائب ہے، سب سے بڑا مصیبت یہی ہے کہ امام ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اور میں زندگی گزار رہا ہوں اپنے امام کے بغیر۔ کیسی زندگی ہے مولا، آپ کب آئیں گے؟ یہ آنکھیں کب آپ کو دیکھیں گی؟ آپ نے مجھے کربلا بلایا، میں نے روزوں کو دیکھا، مجھے نجف بلایا، مجھے کاظمین بلایا، میں سامرا گیا، میں نے سرداب دیکھا، مگر آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ مولا میں کب آپ کو دیکھوں گا؟ میں یہاں آتا اس لیے ہوں کہ آپ کی یاد تازہ ہو، شاید آپ آ جائیں، شاید آپ سوچیں، شاید آپ مجھے انتخاب کر لیں کہ ہاں یہی میرا سپاہی ہے، یہی میرا ماننے والا ہے۔ عزیزان محترم امام حسین کو یہی تو غم تھا کہ کوئی نہیں غربت میں امام کی مدد کرنے والا۔ ارے میرا امام سجاد پورے راستے ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں بیڑیاں، عجیب حالت تھی کہ ایک مقام پر میرا امام اس حالت میں آیا، کوئی شخص جاننے والا نظر آیا تو میرے مولا نے اس سے کہا کہ تیرے پاس رومال ہے؟ کہا میری گردن پر رکھ، یہ توق مجھے بہت اذیت کر رہا ہے۔ آزاداران محترم میرے امام یہی تو کہتا ہے نا، وقت کا امام زیارت نائیہ میں یہی تو فرماتے ہیں کہ ارے کچھ ہاتھ ایسے تھے کہ جن کو گلوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، دھوپ کی شدت ایسی تھی کہ چہرے بالکل ہڈیوں پہ لٹک گئے تھے۔ آزاداران محترم یہی تو مصیبت ہے کہ اس مصیبت کو میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، مگر میں اپنے وقت کے امام کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ یہ آنسو اس لیے ہے میرے گناہوں کو دھو لے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک آخری زحمت ہے، آپ نے مصائب پڑھے، میں بس آپ کے لیے ایک مصیبت پڑھوں گا، التماس دعا۔ ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا یا نجف میں یا کربلا میں، جب بھی زری پہ جاتا تھا تو ایک دعا کرتا تھا۔ کیا دعا کرتا تھا؟ پروردگار مجھے اولاد دے، مجھے بیٹا دے، اور جب بیٹا بڑا ہو جائے نا، جوان ہو جائے تو مجھ سے لے لینا۔ کہتا ہے میں دیکھتا تھا یہ عجیب شخص ہے، اولاد کی دعا بھی کرتا ہے، پھر کہتا ہے جوانی میں آ کر مجھ سے لے بھی لے۔ کہا میں نے اس سے دوستی کی، میں نے اس سے ملنا جلنا شروع کیا۔ ایک دن خبر آئی اس کے ہاں اولاد ہو گئی، میں پھر اس کے گھر گیا، وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہوتا گیا۔ وہ ایک دن آیا کہ میں بازار میں تھا، مجھے آواز آئی کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ میں دوڑتا ہوا گیا کہ دیکھوں کہ یہ مانگتا کیا تھا۔ اب جب جا کر میں نے دیکھا تو جوان بیٹے کے لاشے پر گرا پڑا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تو کیوں دعا مانگتا تھا؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا حسین کس طرح علی اکبر کے لاشے پر آ کر جب گرا اٹھ نہیں پایا۔ اے بنی ہاشم کے جوانوں، آؤ علی اکبر کے لاشے کو اٹھاؤ۔ ارباب مقاتل لکھتے بس آپ نے گریہ کیا، گریہ قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ بس ایک بول سنیے گا، ارباب مقاتل لکھتے ہیں سبت جعفر نے بھی پڑھا کہ جب علی اکبر گرے ہیں تو اپنے آپ کو گھوڑے پر گرایا، گھوڑے نے ادھر کا رخ نہیں کیا، دشمن کا رخ کیا۔ اب جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جس کے ہاتھ میں نیزے تھے، ارباب مقاتل کہتے ہیں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے علی اکبر کو کر دیا۔